ایموویبل پراپرٹی کی سیل کیسے ہوگی؟ سیل ہو جانے کے بعد کتنے پیسے موقع پر پے کیے؟ جو پیسے پیچھے بچ جائیں گے ان کے پیمنٹ کا کتنا ٹائم؟ ان ساری باتوں کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا سی پی سی کی سیریز کے اندر آرڈر 21 کے اندر رول 80 سے لے کر 85 تک۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 76 سے لے کر 80 تک کیا تھا، آج ہم آگے لے کر چلیں گے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایموویبل پراپرٹی کی سیل کیسے ہوگی اور اس کی جو پرچیز منی ہے وہ کیسے پے کی جائے گی، اور جو باقی پیچھے بچ جائے گی اس کو کیسے پے کیا جائے گا، ان ساری باتوں کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے رول 81۔ رول 81 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھا، یہ جو پچھلے رولز میں ہم نے موویبل پراپرٹیز کے بارے میں پڑھا، اس میں سب پراپرٹیز کے بارے میں ہم نے تقریباً پڑھا ہے کہ کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا جس کے اندر بل آف ایکسچینج، ہنڈی، پرومسری نوٹس آ سکتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی کارپوریشن کے اندر شیئر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ اب یہاں پر 81 میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی موویبل پراپرٹی جو ہم سے رہ گئی، جس کے بارے میں یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو اس کے بعد جب اس کی پرچیز ہو جائے گی تو اس کی پرچیز کے بعد اس کے پرچیزر کو وہ پراپرٹی کیسے ڈیلیور کی جائے گی، یا وہ بندہ جس کو عدالت اپوائنٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ کرتی ہے، اس کو کیسے پرچیز ڈیلیور کی جائے گی، وہ عدالت بتائے گی۔ جس طرح عدالت ویسٹ کرے گی اسی طرح اس کو پراپرٹی ڈیلیور کی جائے گی۔ 82 کے اندر بتایا گیا ہے کہ پراپرٹی کی سیل کا آرڈر اسمال کازز کورٹ کے علاوہ ہر کورٹ کر سکتی ہے۔ تو اسمال کازز کورٹ ویسے بھی ختم ہو چکی ہیں، تو سیل کا آرڈر کوئی بھی کورٹ کر سکتی ہے۔ پوسٹپونمنٹ آف سیل کے بارے میں اب رول 83 کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر بتاتے ہیں کہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کی سیل کا آرڈر ہو گیا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، لیکن ججمنٹ ڈیٹر کہتا ہے کہ نہیں، عدالت کو ریزن ٹو بلیو دیتا ہے کہ آپ صبر کریں، میں خود اس پراپرٹی کو پرائیویٹ سیل کراتا ہوں، یا اس پراپرٹی کو مورٹگیج کراتا ہوں، یا لیز کراتا ہوں، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو خود ہی ریز کرتا ہوں، یعنی کہ خود ہی میں آپ کو وہ اماؤنٹ پے کر دیتا ہوں، تو پھر عدالت اس کی سیل کو پوسٹ پون کر دے گی اتنے وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے عدالت مناسب سمجھے گی۔ سب کلاس 2 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس سے عدالت ایک سرٹیفکیٹ لے گی، سرٹیفائی کرے گی۔ دا کورٹ شیل گرانٹ سرٹیفکیٹ ٹو دا ججمنٹ ڈیٹر، عدالت اس کو سرٹیفکیٹ دے گی جس کے اوپر وہ لیک کر دے گا، اور عدالت اس کے اوپر اتھورائز کرے گی، اس کو لیک کر دے گی کہ اتنے پیریڈ کے اندر آپ نے اس پراپرٹی کو لازمی بیچ کر دینا ہے، یا اس پراپرٹی کو آپ جو بھی کریں ہمیں آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ سیکشن 64 کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، سیکشن 64 کے اندر کیا باتیں بتائی گئی ہیں ہم نے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن 64 کا انہوں نے کیسے حوالہ دے دیا۔ ہاں، پرائیویٹ ایلینیشن آف پراپرٹی آفٹر اٹیچمنٹ ٹو بی وائڈ ویئر این اٹیچمنٹ ہیز بین میڈ، any private transfer or delivery of the property attached or any interest therein and any payment to the general debtor of the any debt, dividend or other move is contrary to such attachment shall be void as against all claims enforceable under the attachment۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی پرائیویٹ طریقے سے ججمنٹ ڈیٹر اگر اس کو کچھ پے کرتا ہے، وہ پراپرٹی جس کے بارے میں سیل کا آرڈر ہو چکا ہے یا اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ ہے، تو وہ اس کو اٹیچمنٹ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ وائڈ ہوگی۔ لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 64 کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے جو بھی اگر پرائیویٹ طریقے سے دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ آگے پرووائزو کے اندر بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی اس مورگیج، لیز یا پرائیویٹ سیل جو وہ کرا رہا ہے اس سے منی آئے گی، وہ ججمنٹ ڈیٹر کو ڈگری ہولڈر کو پے نہیں کی جائے گی بلکہ کورٹ میں پے کی جائے گی۔ ہاں، اگر سیکشن رول 72 کے اندر ان کا آپس میں سیٹ آف ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ پراپرٹی کورٹ کے اندر جمع کرائی جائے گی ساری کی ساری۔ ہاں، 72 کے اندر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آپس میں سیٹ آف ہو سکتی ہے، اگر کوئی منی سیٹ آف ہو جاتی ہے تو پھر جمع کرانے کی ضرورت عدالت میں نہیں ہے۔ آگے دوسری پرووائزو ہے کہ یہ سیل، مورٹگیج، لیز تب ایبسولوٹ ہوں گی جب عدالت ان کو ایبسولوٹ قرار دے گی، عدالت کی ایبسولوٹ قرار دینے سے پہلے ان کو ایبسولوٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ سب کلاس 3 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی پراپرٹی جس کے اوپر مورٹگیج تھی اور اس کے اوپر دعویٰ تھا اور اس کی سیل کا آرڈر ہو گیا ہے، اس پراپرٹی کی سیل اور پوسٹپونمنٹ کا جو یہاں پر طریقہ بتایا گیا اس کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو رول جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ سیل کو پوسٹپون کیا جا سکتا ہے، اس پراپرٹی کی صورت میں نہیں ہوگا جو پہلے سے مورٹگیج کی ڈگری دی یا کوئی اور چارج تھا پراپرٹی کے اوپر اور اس کی ڈگری دی۔ ہاں، یہ پراپرٹی جو مورٹگیج ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہے
اس کے ذریعے وہ مورٹگیج لیز یا پرائیویٹ سیل کرا کر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس پراپرٹی کو اس طرح وہ پرائیویٹ سیل کے ذریعے بیچ کر پیسے پے نہیں کر سکتا۔ رول 84 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اموویبل پراپرٹی میں کچھ پیسے پہلے دینے ہوتے ہیں، تو جیسے بھی کوئی بھی اموویبل پراپرٹی سیل ہوگی، سیل ہوتے ہی 25% اس کا جو زر ہوگا، 25% اس کی منی ہوگی، وہ اسی وقت موقع پر پے کرنی ہوگی، تبھی وہ پراپرٹی اس کے نام پر سمجھی جائے گی، ورنہ وہ کسی اور کو فوراً ری سیل کر دی جائے گی اگر وہ 25% وہیں پر موقع پر پے نہیں کرتا۔ یعنی کہ بولی کے اندر جس نے کہا کہ میں خریدتا ہوں 20 لاکھ کی، تو اس نے 25% موقع پر دینے ہیں، اور باقی کتنے دینے ہیں وہ اگلے رول میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی رول 72 کی تحت سیٹ آف کے لیے انٹائٹل ہے تو اس کے لیے یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ جو سیٹ آف جس کے پیسے ڈگری ہولڈر اور ججمنٹ ڈیٹر کے آپس میں سیٹ آف ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہ رول نہیں ہے کہ وہ 25% پیسے وہیں پر پے کریں، وہ نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کی سیل صحیح سمجھی جائے گی۔ باقی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے 25% پے کرنے۔ رول 85 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ٹائم کتنا ہوگا اب جو 25% کے بعد بقیہ رقم ہوگی اس کو پے کرنے کا، تو اس کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ جب تک 15 کورٹ 15ویں دن جب کلوز ہوگی اس سے پہلے یعنی کہ سیل سے لے کر 15 دن کے اندر وہ باقی پیسے اس نے جمع کرانے ہیں۔ پھر آگے پرووائزو ہے سیٹ آف والوں کے لیے کہ اگر رول 72 ان کو سیٹ آف کی اجازت دیتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی یہ رول نہیں ہوگا، ان کی پھر وہ جو کیلکولیشن ہوگی اماؤنٹ کی وہ ان کے سیٹ آف کے مطابق ہوگی، بلکہ اس رول کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر رول 80 سے لے کر 81 سے لے کر 85 تک۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔